वेलकम बैक। اور ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ تہران میں تلگانی اسٹریٹ اور ولی اثر سکوائر کے قریب دھماکے سنائی دیے ہیں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے اسرائیل نے ایران سے میزائل داغے جانے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ تہران میں تلگانی اسٹریٹ اور ولی اثر سکوائر کے قریب دھماکے ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیل نے ایران سے میزائل داغے جانے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ایران اسرائیل تنازع جو کہ 3-4 دن سے سر اٹھائے ہوئے ہے، اسرائیل کی جانب سے اٹیکس کیے جاتے ہیں جس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ تہران میں تلگانی اسٹریٹ اور ولی اثر سکوائر کے قریب دھماکے سنائی دیے ہیں۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے اسرائیل نے ایران سے میزائل داغے جانے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ تلگانی اسٹریٹ اور ولی اثر سکوائر کے قریب یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں، ایران نے اسرائیل پر نیا حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ گولان کی پہاڑیوں، گلیلی اور حائفہ میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ ایران نے اسرائیل پر نیا حملہ کر دیا ہے۔ نیا حملہ بیلسٹک میزائل سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج رہے ہیں۔ گولان کی پہاڑیوں، گلیلی اور حائفہ میں فضائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر نیا حملہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل قاسم میزائل سے حملہ کیا گیا تھا، اب بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں ایران نے اسرائیل پر۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر بلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نیا حملہ، 14 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ ہو گئے، بڑی تعداد میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ ایران نے حیفا کے معاشی مراکز کو بھی نشانہ بنایا، حیفا کی ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق کی۔ کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں امریکی عوام کو بچا سکیں۔ امریکی وزیر دفاع نے اس اقدام کو اس خطے میں امریکی فوجی اہلکاروں کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیا۔ برطانیہ کا مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ترجمان نے بتایا برطانیہ خطے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔ برطانوی اڈوں سے ری فیولنگ طیارے روانہ کیے گئے ہیں، مزید جنگی طیارے بھی جلد بھیجے جائیں گے۔ کیئر سٹارمر نے کہا خطے میں اضافی تعیناتی سے برطانیہ اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کی بہتر مدد کر سکے گا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے ڈسٹرائر جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا اس تنازع کا حل ممکن ہے۔ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تازہ ترین تنازع میں شامل نہیں۔ امریکہ کا رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ اسرائیل کے ایران پر 40 مقامات پر فضائی حملے، تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تہران اور بندر عباس سمیت مختلف ایرانی شہروں میں کروز میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے وارننگ جاری کی ہے ایرانی عوام فوری طور پر ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں اور جوہری تنصیبات سے دور ہو جائیں۔ ایران نے اسرائیل کے 40 سے زائد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام حدیں عبور کر لی۔ گیس فیلڈ پر حملہ خطرناک تھا۔ ایران اپنا جائز دفاع پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ ہماری مسلح افواج اپنی ذمہ داریاں پوری قدرت اور اختیار کے ساتھ انجام دیں گے۔ تہران میں نیوز کانفرنس میں کہا دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ ایران نے اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ تہران جنگ بڑھانا نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہے کہ تنازع خطے کے دیگر ملکوں تک پھیلے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں پھر ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ کرملن کے ترجمان نے بتایا پیوٹن نے ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کی مذمت کی اور صورتحال کے مزید بگڑنے کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل ایران کی طرح یوکرین جنگ بھی ختم ہونی چاہیے۔
شنگھائی تعاون تنظیم نے ایران سے اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت نے خود کو تنظیم کے اجتماعی موقف سے الگ کر کے اسرائیل کی مذمت سے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں اسرائیلی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ واضح کیا ایران کی خود مختاری پر حملہ بین الاقوامی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ شہریوں کی ہلاکت اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ فورم نے سیاسی اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن بھارت نے الگ، مبہم اور نرم لہجے میں بیان جاری کیا جس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی گئی اور نہ ہی ایران کی حمایت کی گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں اسرائیلی حملوں کو ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو سبوتاژ کرنے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ محمد بن سلمان نے ایران پر اسرائیلی حملوں سے متعلق سعودی عرب کے مذمتی موقف کا اعادہ کیا، تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کو مسترد اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد کی جانب سے ایران اور عوام کے لیے نیک تمناؤں اور اسرائیلی جارحیت پر مملکت کا موقف سراہا۔ ایرانی حجاج کی واپسی کے لیے خادم حرمین شریفہ ان کی فراہم کردہ سہولتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی AIY نیوز سے گفتگو۔ کہا 155 پاکستانی طلبہ کو تفتان سرحد پر بھیج رہے ہیں۔ گزشتہ روز 450 پاکستانی زائرین بارڈر پر جا چکے ہیں۔ اس وقت ایران میں 4500 زائرین موجود ہیں۔ جی تقریباً 30 سے 40 ہزار ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں۔ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم 155 اسٹوڈنٹس کو بھجوا رہے ہیں جی تافتان بارڈر پہ۔ کل تقریباً 450 زائرین بارڈر پہ چلے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کچھ زائرین کو گبر امدان بارڈر پہ بھی بھیجا ہے۔ اس وقت تقریباً 4000 زائرین ایران کے اندر ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کے لیے 10 سال قید کی سزا کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ کمیٹی کے اراکین نے 10 سال تک قید کی سزا پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ محسن عزیز نے کہا اس سے بہتر ہے عمر قید کی سزا دے دیں۔ FBR قتل اور ٹیکس چوری کے جرم کو برابر تصور کرتا ہے۔ اجلاس میں فائنانس بل کا شکوار جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے بتایا سندھ ریونیو اتھارٹی نے کوریئرز کے ذریعے خدمات کے ٹیکس وصولی پر اعتراض کیا۔ اتھارٹی کا موقف ہے کہ حکومت وفاقی خدمات پر ٹیکس وصول نہیں کر سکتی۔ چیئرمین FBR نے کہا ہم کوریئر کو ود ہولڈنگ بنائیں گے۔ وفاقی حکومت صرف گڈز کی ڈیلیوری پر سیلز ٹیکس وصولی کرے گی۔ آن لائن فروخت پر سیلز ٹیکس صارف سے وصول کر کے خزانے میں جمع نہیں کرایا جاتا۔ IMF شرائط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ FBR کا کہنا ہے انفورسمنٹ اقدامات نہ لینے کی صورت میں 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے پڑے۔ IMF کے ساتھ انفورسمنٹ اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ ٹوبیکو سیکٹر کی پیداوار اور سیل کو ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم سے مانیٹر کیا جائے گا۔ شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا۔ چینی کے شعبے میں پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بھی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ سیلز ٹیکس ریونیو کو GDP کے 5% کے مساوی تک لے جایا جائے گا۔ نئے مالی سال میں 14,131 ارب کے ٹیکس ہدف میں 389 ارب کے انفورسمنٹ اقدامات شامل ہیں۔ وزیر خزانہ پنجاب کل مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے قبل پنجاب کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ وزیر خزانہ پنجاب کا کہنا ہے بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ پہلے سے لاگو ٹیکسز کی وصولیوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ وسائل میں اضافے کے لیے صوبائی اثاثوں کا مؤثر استعمال ترجیحی پالیسی ہوگا۔ مشتبہ شجاع کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھے جائیں گے۔ خواتین، بچوں، معذور افراد، محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے تکنیکی اور مالی معاونت مہیا کی جائے گی۔ کسان کارڈ کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں سولر پینل پر 18% ٹیکس کا اعلان ہونا تھا اور مارکیٹ میں سولر پلیٹوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے بحال شہریوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ سکھر سے ناصر جعفری کی رپورٹ۔
वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट साल 2025-26 में सोलर पैनल की कीमतों में 18% इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस गर्म मौसम में बिजली के सताए अवाम की मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया। एवरेज सा बंदा हूँ जो कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपए जो है ना बिजली का बिल आ रहा है। पूरी बाजार में मैं घूमा हूँ, मुझे सोलर की प्लेटें नहीं मिल रही। जहाँ पे एक दो दुकानें पे मिल रही हैं, वहाँ पे जो है ना वो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपए बजट के बाद जो है ना महंगी हो गई है। सक्कर शहर की लोड शेडिंग बहुत है। हुकूमत को सोलर वाला टैक्स अपना वापस लेना चाहिए। आवाम जो है यहाँ की गरीब है। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब सोलर पैनल की कीमतों में खासा इजाफा, शहरी हो या दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। गर्मी बहुत है, बिजली का बहरान है। सोलर के लिए आया था कि मैंने जो प्लेट मिलती थी हमें 16,000 की, वो 19,000 कुछ की पड़ रही है, तो एकदम 2,500 रुपये फी प्लेट पे। रेट बढ़ा हुआ है, कस्टमर आ रहा है पूछ के चला जा रहा है, ले नहीं रहा है क्योंकि 2025 का रेट में इजाफा आ गया है। ऊपर से हमें भी रेट बहुत महंगा मिल रहा है। बजट का ऐलान होते ही दुकानदारों की जानिब से सोलर पैनल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 16 से 17,000 रुपए वाली सोलर पैनल 20,000 रुपए फी पैनल फरोख्त हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सोलर पैनल पर वाज़ेह सब्सिडी दे ताकि शहरी गर्म मौसम में सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन शाह अली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। भारत और इसराइल की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान FATF की तमाम जरूरियात को पूरा कर चुका है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर लाहौर के आर्मी म्यूजियम में मार्का हक फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रंगारंग तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। आर्मी बैंड की परफॉर्मेंस भी शानदार रही। रिपोर्ट कर रहे हैं यार मोहम्मद। लाहौर के आर्मी म्यूजियम में मार्का हक नुमाइश और फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तकरीब में शोहदा और गाजियों को खराजे अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमे भी पेश किए। रंगारंग तकरीब में बच्चों के लिए प्ले लैंड और खाने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। फनकारों ने मुख्तलिफ करतब पेश किए। बच्चों का कहना था कि इवेंट से बहुत लुत्फानंदोज हुए। हम लोगों ने बहुत खूब खाया वगैरह, मजा भी बहुत किया। ये तो बहुत ज्यादा मिली नगमे पड़े गए, बहुत चीजें हुई हैं, हमें तो बहुत इंजॉय किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही पाकिस्तान भारत का मुंह तोड़ जवाब देता रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जंग जीती है उस हवाले से ये इवेंट बहुत मजे का है। यहाँ पे मिली नगमे गाए गए हैं जो कि बहुत मजा आया है और ये इवेंट मैंने काफी इंजॉय किया है। सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान की जीत है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तकरीब में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों के खानदान भी मौजूद थे। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज़ लाहौर। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, ईरान का इसराइल पर नया हमला। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मीडिया का बताना है ईरान ने कैसिया में नेतन्याहू के खानदानी घर को निशाना बनाया है। ईरान ने मिसाइल हमलों में हदीरा पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल की हीफा रिफाइनरी पर कामयाब हमला किया है, ये कहना है ईरानी मीडिया का। ईरान का इसराइल पर नया हमला। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान ने कैसिया में नेतन्याहू के खानदानी घर को भी निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल हमलों में हदीरा पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल की हीफा रिफाइनरी पर कामयाब हमला किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको देंगे, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवा और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पत्तुकी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें तालाब बन गई। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। उकाड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चिश्तिया, मोहसिनवाल और गिरदनवा में भी ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। कमालिया, पीर महल और तालियावाला में भी बारिश हुई। गर्मी के सताए शहरों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर और गिरदनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY News।